السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید احمد علی بطاری۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوری ود بطاری۔ یہ 12 جنوری 1972 کی بات ہے جب سکوت ڈھاکہ کے بعد شیخ مجیب الرحمان نے بنگلہ دیش کے وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ 1970 کے عام انتخابات میں مشرقی پاکستان میں ان کی سیاسی جماعت عوامی لیگ کو واضح اکثریت حاصل ہوئی تھی۔ ان انتخابات میں اس جماعت میں قومی اسمبلی کی 162 میں سے 160 نشستوں پر اور صوبائی اسمبلی کی 300 میں سے 288 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صدر یحییٰ خان انتخابات کے فوراً بعد قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کر کے اقتدار عوامی لیگ کے سپرد کر دیتے، مگر عوامی لیگ ملک کا آئین 6 نکات کی بنیاد پر تیار کرنا چاہتی تھی جو صریحاً ملک کے ٹوٹنے کی دستاویز تھے۔ صدر یحییٰ خان ملک کے دونوں بازوؤں کے سیاست دانوں کو مذاکرات کے ذریعے کسی متفقہ حل پر پہنچنے کے لیے آمادہ کرنا چاہتے تھے، مگر حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ صدر یحییٰ خان نے 3 مارچ 1971 کو قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کیا، مگر اس سے پہلے کہ یہ اجلاس منعقد ہوتا، 1 مارچ 1971 کو صدر یحییٰ خان نے اس اجلاس کو ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا۔ صدر یحییٰ خان اس اعلان کا مشرقی پاکستان میں شدید رد عمل ہوا اور وہاں کی عوام یہ نعرہ لگاتے ہوئے گلیوں میں نکل آئی کہ ہم ایک آزاد بنگال چاہتے ہیں۔ شیخ مجیب الرحمان اب بھی مفاہمت کے حق میں تھے۔ انہوں نے مشرقی پاکستان میں متعین اعلیٰ فوجی حکام سے نہایت ہی عاجزانہ انداز میں اپیل کی کہ حضور اب بھی وقت ہے، مجھے اجلاس کی نئی تاریخ لے دیجیے، میں بھی صورتحال پر قابو پا لوں گا۔ اگر غیر معینہ عرصے کے لیے تاخیر ہو گئی تو وقت ہاتھ سے نکل جائے گا۔ حکام بالا سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے نئی تاریخ کے لیے جنرل یحییٰ خان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر یہ رابطہ ممکن نہیں ہو سکا۔ مشرقی پاکستان میں لاقانونیت زور پکڑنے لگی۔ مجیب الرحمان نے عدم تشدد اور عدم تعاون کی تحریک پر عمل درآمد کے لیے ہدایتیں جاری کرنی شروع کر دیں۔ یہ گویا سول نافرمانی کا اعلان تھا جسے بھارت کا آشیرواد بھی حاصل تھا۔ ادھر مغربی پاکستان میں 14 مارچ 1971 کو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو نے کراچی میں ایک جلسہ عام سے خطاب کیا، جس میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ ملک کے دونوں بازوؤں میں اقتدار اکثریتی پارٹیوں کو منتقل کر دیا جائے اور 6 نکات کے پس منظر میں ملک کے دونوں حصوں کی اکثریتی پارٹیوں کو سمجھوتہ کر لینا چاہیے۔ یہی وہ تقریر تھی جس پر روزنامہ آزاد کے مدیر عباس اطہر نے ادھر تم ادھر ہم کی سنسنی خیز سرخی لگائی تھی۔ بھٹو کے اس بیان کو عوامی لیگ نے ملک کو تقسیم کرنے کی سازش قرار دیا۔ اگلے روز صدر یحییٰ خان اور ذوالفقار علی بھٹو عوامی لیگ کے سربراہ شیخ مجیب الرحمان سے مذاکرات کے لیے ڈھاکہ پہنچے۔ یہ مذاکرات 24 مارچ تک جاری رہے۔ 25 مارچ کی شام کو یحییٰ خان خفیہ طور پر ڈھاکہ سے اسلام آباد واپس لوٹ آئے۔ انہیں مذاکرات کے دوران 23 مارچ 1971 کو عوامی لیگ نے یوم پاکستان کے بجائے یوم مزاحمت منایا۔ اس دن عمارتوں پر بنگلہ دیش کا پرچم لہرایا گیا اور شیخ مجیب الرحمان نے ہتھیار بند دستوں کی سلامی لی۔ اس سرہند بغاوت سے نمٹنے کے لیے جنرل یحییٰ خان نے فوجی ایکشن کا منصوبہ تیار کیا۔ اس منصوبے کو آپریشن سرچ لائٹ کا نام دیا گیا۔ اس کے نگراں میجر جنرل راؤ فرمان علی اور میجر جنرل خادم حسین راجہ تھے۔ اس آپریشن کا آغاز 26 مارچ 1971 کو رات 1 بجے ہوا۔ شیخ مجیب الرحمان گرفتار کر لیے گئے، لیکن ان کے تمام ساتھی بھارت فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ مجیب الرحمان کی گرفتاری کے بعد ان کا ایک پہلے سے ریکارڈ شدہ بیان وائرلیس کے ذریعے ملک بھر میں نشر ہوا، جس میں انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ میرا آخری پیغام ہو۔
آج سے بنگلہ دیش ایک آزاد ملک ہے۔ میں بنگلہ دیش کے لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اور جس کے ساتھ بھی ہوں، کاپس فوج کے خلاف آخری سانس تک مذمت کریں۔ آپ کی جدوجہد اس وقت تک جاری رہنی چاہیے جب تک کاپس پاکستانی فوج کا آخری سپاہی بنگلہ دیش سے بھگا نہیں دیا جاتا۔ آخری فتح ہماری ہوگی۔ عوامی لیگ کی عسکری تنظیم مکتی بھانی نے، جس کے سربراہ کرنل عثمانی تھے، بھارتی اسلحے کی طاقت اور تربیت کے زور پر پاکستانی فوج سے بھرپور مقابلہ کیا۔ ڈھاکہ تو ایک رات میں پرسکون ہو گیا، لیکن مشرقی پاکستان کے دوسرے شہروں چٹاگنگ، راجشاہی اور پبنا میں سخت مذمت کا سامنا کرنا پڑا۔ فوج کو ان تمام علاقوں میں امن قائم کرنے کے لیے سخت جدوجہد کرنی پڑی۔ اسی شام پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو ڈھاکہ سے کراچی پہنچے۔ کراچی پہنچ کر انہوں نے اپنے استقبال کے لیے آنے والوں سے مختصر خطاب کرتے ہوئے کہا، خدا کا شکر ہے پاکستان بچ گیا ہے۔ پاکستانی فوج نے مجیب الرحمان کو ڈھاکہ چھاؤنی منتقل کر دیا۔ یہاں سے 3 دن کے بعد انہیں طیارے کے ذریعے قیدی کی حیثیت سے پاکستان بھیج دیا گیا۔ ادھر 10 اپریل کو ڈھاکہ میں قائم انقلابی حکومت تشکیل دیے جانے کا اعلان ہوا اور 17 اپریل کو اس انقلابی حکومت میں شامل افراد نے اپنے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ مجیب الرحمان کو صدر، نذر الاسلام کا قیام مقام صدر اور تاج الدین احمد کو وزیر اعظم منتخب کیا گیا۔ مارچ اور دسمبر کے اس دورانیہ میں مجیب الرحمان مغربی پاکستان میں فیصل آباد، لائل پور اور میاں والی کی جیلوں میں قید رہے، جہاں ان پر خفیہ طور پر مقدمہ چلایا گیا۔ اس مقدمے میں مجیب الرحمان کو سزائے موت سنائی گئی۔ اینتھونی میس کیرن ہاؤس نے اپنی کتاب بنگلہ دیش اے لیگیسی آف بلڈ میں لکھا کہ سقوط ڈھاکہ سے ایک دن قبل 15 دسمبر 1971 کو جنرل یحییٰ خان نے مجیب الرحمان کو پھانسی دینے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے راولپنڈی سے ایک فوجی ٹیم میاں والی روانہ ہوئی، جہاں شیخ مجیب الرحمان دنیا کے حالات سے بے خبر قید کے دن کاٹ رہے تھے۔ ان کے کمرے کے سامنے ایک قبر بھی کھدائی جا چکی تھی، مگر میاں والی کی جیلر کی مذمت کی وجہ سے جنرل یحییٰ خان کے اس فیصلے پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ شیخ مجیب الرحمان کی جیلر کی اس مہربانی کو کبھی نہ بھول سکے۔ بنگلہ دیش واپسی کے بعد 1974 میں انہوں نے اس جیلر کو ڈھاکہ مدعو کیا اور اس کا استقبال ذاتی مہمان کے طور پر کیا۔ 16 دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان میں متعین پاکستان فوج نے تاریخ ریس کورس گراؤنڈ میں بھارت اور بنگلہ دیش کی مشترکہ فوجی کمان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ بنگلہ دیش اب آزاد ملک بن چکا تھا۔ دنیا بھر کے آزادی پسند لوگوں نے پاکستانی حکمرانوں سے مجیب الرحمان کی حفاظت کا مطالبہ کیا۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد 27 دسمبر کو جب باقی ماندہ پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت قائم ہو چکی تھی، بنگلہ دیش حکومت نے مطالبہ کیا کہ مجیب الرحمان کو فوری اور غیر مشروطی طور پر رہا کر دیا جائے۔ روس اور بھارت سمیت متعدد ممالک اور مختلف عالمی تنظیموں نے بھی مجیب الرحمان کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ ان کا موقف تھا کہ پاکستان کو آزاد بنگلہ دیش کے صدر کو قید میں رکھنے کا کوئی حق نہیں۔ ایسے میں ذوالفقار علی بھٹو اور مجیب الرحمان کے درمیان ملاقاتیں شروع ہوئیں۔ 3 جنوری 1972 کو صدر بھٹو نے کراچی میں ایک جلسہ عام سے خطاب کیا۔ اس خطاب کے آخر میں انہوں نے عوام سے رائے مانگی کہ کیا شیخ مجیب الرحمان کو غیر مشروط طور پر معاف کر دیا جائے۔ عوام نے بڑے پرجوش طریقے سے شیخ مجیب الرحمان کی رہائی کے حق میں ہاتھ اٹھا کر رائے دے دی۔ چند دن بعد 8 جنوری 1972 کو
PIA کے ایک خصوصی طیارے کے ذریعے شیخ مجیب الرحمان کو لندن پہنچا دیا گیا۔ ان کے ساتھ عوامی لیگ کے رکن اسمبلی ڈاکٹر کمال حسین اور ان کے اہل خانہ بھی تھے۔ روانگی سے قبل شیخ مجیب الرحمان نے 4 گھنٹے تک صدر بھٹو سے بات کی۔ اس ملاقات میں ڈاکٹر کمال حسین اور غلام مصطفیٰ خر بھی موجود تھے۔ لندن پہنچ کر شیخ مجیب الرحمان نے ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ بنگلہ دیش ایک آزاد اور دنیا کی دوسری بڑی مسلم مملکت ہے۔ ہم پاکستان کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے صدر بھٹو بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان رابطہ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن میں نے انہیں بتا دیا کہ جب تک میں بنگلہ دیش پہنچ کر اپنی عوام سے نہیں مل لیتا تب تک اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ انہوں نے لندن میں برطانوی وزیر اعظم ایڈورڈ ہیتھک سے بھی ملاقات کی۔ ڈھاکہ واپس آتے ہوئے وہ دہلی میں رکے۔ ایئرپورٹ پر ان کا استقبال بھارتی صدر وی گری اور وزیر اعظم اندرا گاندھی نے کیا۔ 10 جنوری 1972 کو وہ ڈھاکہ پہنچے، جہاں ان کا ناقابل فراموش استقبال کیا گیا۔ ایئرپورٹ سے انہیں سیدھا ریس کورس گراؤنڈ لے جایا گیا، جہاں انہوں نے عوام کے ایک عظیم الشان اجتماع سے خطاب کیا۔ اس خطاب میں انہوں نے پاکستان سے تمام تعلقات ختم کرنے کا اعلان کر دیا اور 12 جنوری 1972 کو بنگلہ دیش کے وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ بنگلہ دیش کی آزادی کے بعد شیخ مجیب الرحمان کی درخواست پر 12 مارچ 1972 کو ہندوستانی فوج نے ڈھاکہ چھوڑ دیا۔ آزادی کی پہلی سالگرہ پر انہوں نے آئین کے مسودے پر دستخط کیے اور 16 دسمبر 1973 کو بنگلہ دیش کا نیا آئین نافذ کر دیا۔ 7 مارچ 1974 کو انہوں نے ملک میں ازسر عام انتخابات منعقد کروائے، جن میں ان کی جماعت عوامی لیگ نے 300 نشستوں میں سے 283 پر کامیابی حاصل کی۔ 1974 میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو تسلیم کر لیا اور اسی برس بنگلہ دیش اقوام متحدہ کا رکن بھی بن گیا۔ 1975 میں بنگلہ دیش میں صدارتی نظام نافذ کر دیا گیا اور مجیب الرحمان ملک کے صدر بن گئے۔ رفتہ رفتہ شیخ مجیب الرحمان کے قریبی اعضاء حکومت میں طاقت پکڑنے لگے۔ یہ اعضاء کچھ مرکزی وزارتوں پر بھی فائز کیے گئے۔ عوام کے لیے یہ صورتحال ناقابل برداشت تھی۔ انہوں نے آزادی اس لیے حاصل نہیں کی تھی کہ اس کے ثمرات ان تک نہ پہنچ سکیں۔ ایسے میں 15 اگست 1975 کی صبح بنگلہ دیش کی مسلح افواج کے کچھ افسران نے، جن کی قیادت میجر فاروق رحمان کر رہے تھے، علی الصبح 5:15 بجے بنگلہ دیش کے صدر شیخ مجیب الرحمان کے قیام گاہ پر دھاوا بول دیا۔ وہ شیخ مجیب الرحمان کو گرفتار کرنا چاہتے تھے تاکہ بنگلہ دیش میں حکومت اور طرز حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے کچھ اہم اعلانات کروا سکیں، مگر شیخ مجیب الرحمان کی مذمت کی وجہ سے انہیں گولی چلانی پڑی اور نتیجے میں شیخ مجیب الرحمان قتل ہو گئے۔ بعد ازاں ان افسران نے شیخ مجیب الرحمان کے اہل خانہ کو بھی ایک کمرے میں جمع کیا اور انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ شیخ مجیب الرحمان کی صرف ایک بیٹی حسینہ واجد زندہ بچی، جو اس خونی انقلاب کے وقت بنگلہ دیش میں موجود ہی نہیں تھی۔ اس قتل و غارت گری کے بعد انقلابیوں نے ملک میں مارشل لاء نافذ کرنے کا اعلان کر دیا اور خوندکر مشتاق احمد کو ملک کا نیا صدر مقرر کر دیا۔ انقلابیوں نے ملک میں اسلامی نظام نافذ کرنے کا اعلان بھی کیا اور کہا کہ ملک کا سرکاری نام اسلامی جمہوریہ بنگلہ دیش ہوگا۔ 21 برس بعد 1996 میں شیخ مجیب الرحمان کی صاحبزادی شیخ حسینہ واجد بنگلہ دیش کی وزیر اعظم بن گئیں، جنہوں نے شیخ مجیب الرحمان اور ان کے اہل خانہ کے قتل میں ملوث لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کروایا۔ طویل عدالتی کارروائی کے بعد کئی ملزمان کو سزائے موت دے دی گئی، جبکہ کچھ ملزمان آج بھی دوسرے ملکوں میں چھپتے پھر رہے ہیں۔ احمد علی بطھاری تو اجازت دیجیے، جڑے رہیے گا اسٹوری وتھ بطھاری کے ساتھ۔ اس چینل تو سبسکرائب کرو،
لائک کرو اور شیئر کرو پلیز. اللہ حافظ.